نیو ویڈیو اینڈ اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن پر پریس کریں اور آل پر سیٹ کریں۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ خوفناک کہانیوں کے معزز ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ ڈرامنی کہانیاں لائی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ آج کی پہلی خوفناک کہانی ذوالفقار شیئر کر رہے ہیں۔ ذوالفقار کہتے ہیں نانا جی نے ایک دفعہ ہمیں کہانی سنائی۔ وہ کہتے ہیں جب میں نے عملیات کرنا شروع کیے، ایک عمل تھا جو شاہ صاحب نے مجھے 3 راتوں کا دیا تھا۔ وہ عمل مجھے سنسان کسی باغ میں جا کر کرنا تھا۔ جس باغ میں میں عمل کرتا تھا وہ گاؤں کی آبادی سے دور نہر کی جانب تھا۔ اس باغ میں بہت ہی زیادہ موتیے اور چمیلی کے پھول تھے اور مجھے پورا یقین تھا کہ ان پھولوں کے اوپر جنات کا اور چڑیل کا بسیرا ضرور ہوگا، کیونکہ جو چڑیل پچھل پیری ہوتی ہے وہ موتیے کے پھولوں پر بہت زیادہ عاشق ہوتی ہے، اور جہاں کہیں بھی موتیے کے پھول چمیلی کے پھول ہوتے ہیں وہاں پر چڑیل اپنا گزر بسر ضرور رکھتی ہے۔ میں نے وہاں پر عمل شروع کر دیا۔ پہلی راتوں میں تو مجھے صرف اپنے آس پاس سے سرگوشیاں ہی سنائی دیتی تھیں۔ وہ عمل نہ تو کسی کو قید کرنے کا تھا اور نہ ہی کسی جن کو وہاں سے نکالنے کا تھا۔ وہ میرا ایک ایسا عمل تھا کہ جس کے ذریعے میں جنات کو دیکھ سکتا تھا اور جنات سے ہم کلام بھی ہو سکتا تھا۔ ڈر تو مجھے بہت لگ رہا تھا، لیکن شاہ صاحب کی دی ہوئی تسبیح میرے ساتھ ہوتی تھی تو مجھے یقین ہوتا تھا کہ اللہ کے حکم سے اور کرم سے تفعیل حضرت محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم کوئی بھی غیر مرئی مخلوق میرا نقصان نہیں کر سکتی۔ میں نے وہاں پر عمل کیا 3 راتیں لگاتار۔ کبھی بچوں کی آوازیں، کبھی مرد عورتوں کی آوازیں، ایسے مجھے آوازیں آتی تھی، اور جب میں عمل کرتا تھا وہ 12 بجے کے بعد کرنا ہوتا تھا، اور وہ جو عمل تھا بڑے پرسکون اور آرام سے پڑھنا ہوتا تھا۔ آخری جب رات تھی عمل کی، تو جب میں وہاں پر عمل کر رہا تھا، آج پھولوں کی خوشبو بہت زیادہ مہک رہی تھی۔ چاند کی 14ویں کی رات تھی۔ ایسے لگ رہا تھا کہ جس طرح سے سارے پھولوں کی خوشبو نکل کر میرے آس پاس چکر کاٹ رہی ہے۔ میں نے عمل پورا کیا، اٹھا، اس باغ میں موجود مخلوقات کو سلام کیا اور وہاں سے نکل پڑا۔ پورا گاؤں سناٹے میں ڈوبا ہوا تھا۔ ہر کوئی اپنے گھروں میں نیند کی میٹھی آغوش میں سو رہے تھے، اور میں آج اپنا عمل پورا کر کے واپس جا رہا تھا۔ شاہ صاحب نے مجھے بتایا تھا کہ آخری رات جب عمل کر کے واپس آؤ گے تو بڑے سنبھل کر آنا، کہیں کوئی مخلوق تمہیں تنگ کرنے کی کوشش نہ کرے، کیونکہ جنات کچھ شریر نیچر کے بھی ہوتے ہیں۔ وہ بعض اوقات کچھ نہ چاہ کر بھی انسانوں کو تنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے میں ذہنی طور پر تیار تھا۔ جو ہی میں آبادی والے راستے پر آیا تو یہ آبادی کی پہلی ہی گلی تھی۔ اس گلی میں چند ہی مکان تھے۔ یہ گلی بڑی پرسرار اور بہت ہی زیادہ خاموش گلی تھی۔ اس گلی کے ایک کونے پر ایک کچے مکان کے آگے ایک نلکا لگا ہوا تھا۔ میں گلی میں داخل ہوا۔ 1:30 بجے کا ٹائم تھا۔ نلکا گرنے کی آواز آ رہی تھی، جس طرح سے نلکے سے کوئی پانی نکال رہا ہو۔ جو ہی میں آگے بڑھتا گیا، میں نے ایک برقع پوش عورت کو دیکھا جو آدھی رات کو اس نلکے سے پانی نکال رہی تھی۔ اس کو پانی کی ضرورت بھی نہیں تھی، نیچے کوئی برتن نہیں تھا، لیکن وہ بس پانی چلاتی ہی جا رہی تھی۔ میں سمجھ گیا تھا کہ یہ کوئی غیر مرئی مخلوق ہے، یہ انسان نہیں ہے۔ میں نے شاہ صاحب کی تسبیح اپنے ہاتھ میں پکڑ لی۔ تسبیح کے موتی چمک رہے تھے اور چاند کی چاندنی بھی تھی۔ جو ہی میں نے تسبیح نکالی، وہ برقع پوش جو تھی اس نے وہ نلکا بند کر دیا، پانی نکالنا بند کیا، اور چپ چاپ اس کچے مکان کے ایک مٹی کے برآمدے کے نیچے جا کر کھڑی ہو گئی اور ایسی آوازیں نکالنے لگ گئی جس طرح سے کچھ گنگنا رہی ہے۔ میں چپ چاپ اس کی طرف غور نہ کرتے ہوئے آگے گزر گیا تو وہاں سے اس خوفناک گلی سے وہ میرے پیچھے لگ گئی۔ میرے پیچھے پیچھے چلتی ہوئی آ رہی تھی، کبھی کچھ بولتی تھی، کبھی کچھ گنگناتی تھی۔ پیروں میں
فائلوں کی آوازیں بھی آ رہی تھیں۔ میں نے جیسے ہی شاہ صاحب کی تسبیح اپنے ہاتھ میں کی اور اس کی جیسے تسبیح پر نظر پڑتی تھی یا تسبیح کو وہ دیکھتی تھی یا اس کی روشنی کو دیکھتی تھی، وہ قدم روک لیتی تھی۔ تبھی مجھے قدموں کی آہٹ آنا بند ہو گئی۔ مجھے لگا کہ وہ ہٹ چکی ہوگی۔ جیسے ہی گاؤں کا چوراہا آیا تو وہاں پر ایک پرانا پیپل کا درخت تھا جس کے چھاؤں میں گاؤں کے سبھی لوگ بیٹھا کرتے تھے۔ بہت بڑا وہ درخت تھا اور کافی دور تک پھیلا ہوا تھا۔ اس کے نیچے میں نے اسی کو بیٹھے دیکھا۔ وہ اس کے نیچے بیٹھ کر زاروں قطار رو رہی تھی۔ وہ مجھے ہر ممکن کوشش کر رہی تھی کہ میں اس سے ہم کلام ہونے کی کوشش کروں یا اس کو بلاؤں اور اس سے پوچھوں، لیکن مجھے شاہ صاحب نے سختی سے منع کیا تھا۔ کوئی بچہ، کوئی عورت، کوئی بھی انسانی روپ میں رات کی اس پہر تمہیں نظر آئی یا روکنے کی کوشش کرے، اس کی طرف دھیان نہیں دینا۔ اب میں پیپل کے درخت کے قریب پہنچ ہی گیا تھا، تبھی اس نے بھیانک آوازیں نکالنا شروع کر دیں اور وہ مجھے یہ کہہ رہی تھی کہ تم نے عمل پورا کر لیا، میں اسی باغ میں رہتی ہوں اور اس گلی میں میرا گزر بسر ہے۔ وہ جو پانی والا نلکا ہے میں وہاں تک آتی ہوں، لیکن آج تمہاری وجہ سے مجھے اس پیپل کے درخت کے نیچے بھی آنا پڑا۔ میں نے تم سے کوئی بات کرنی ہے، میرا بھی ایک کام ہے، وہ کام کر دو۔ تبھی اس کی آواز بدلنے لگ گئی۔ میں نے اسے کوئی جواب نہیں دیا اور چپ چاپ چلنے لگ گیا۔ تبھی مجھے اپنے پیچھے سے بہت زیادہ بلی کے بھیانک رونے کی آوازیں آنے لگ گئی۔ اب وہ عورت کے روپ میں میرے پیچھے چلتی ہوئی آ رہی تھی اور بلی کی آوازیں نکال رہی تھی۔ میں نے بھی مزید 2 گلیاں کراس کرنی تھی۔ اس کے بعد شاہ صاحب کا مکان آ جانا تھا جہاں پر ان کا حجرہ تھا۔ میں چپ چاپ چلتا گیا۔ اب دیکھتے ہی دیکھتے گاؤں کی جو باقی 2 گلیاں تھیں ان میں سے بھی اسی کے روٹ کی ایک دائیں سے ایک بائیں سے عورتیں نکل کر آ گئیں۔ ایک میرے پیچھے چل رہی تھی، 2 ان گلیوں کے کونوں پر کھڑی ہو گئیں۔ میرے قریب وہ نہیں آ سکتی تھی۔ ایک تو میں حصار میں تھا، دوسرا میرے پاس شاہ صاحب کی حصار والی تسبیح بھی تھی، لیکن میں اندر سے بہت ڈرا ہوا تھا کیونکہ ابھی عملیات کی دنیا میں نیا ہی قدم تھا۔ میں پھر بھی چلتا گیا۔ اب وہ تینوں بھیانک آوازوں میں روتی میرے پیچھے پیچھے گاؤں کی گلیوں میں چل رہی تھیں۔ ان کے سائے اتنے لمبے تھے کہ ایسے لگ رہا تھا کہ میرے پیچھے جس طرح سے بہت دیو ہیکل قد کی مخلوقات چلتی ہوئی آ رہی ہیں۔ ان کے سروں کے اوپر آگ کے شعلے تھے، سائے میں وہ آگ کے دہکتے شعلے بھی دکھائی دے رہے تھے۔ میں نے شاہ صاحب کی بتائی ہوئی کلام پڑھنی شروع کر دی۔ اب آخری موڑ تھا۔ اس کے بعد شاہ صاحب کے مکان کے پاس میں پہنچ گیا تو 3 بھیانک چیخیں مجھے سنائی دیں، ایک وقفے کے ساتھ، اور وہ تینوں ڈائنیں غائب ہو گئیں۔ میں پسینے سے شرابور تھا۔ اس باغ سے لے کر شاہ صاحب کے گھر تک کا راستہ بہت زیادہ کٹھن تھا۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا میں بھی ایک انسان ہی اور عملیات کی دنیا میں بھی پہلا ہی قدم تھا، اس لیے دل بہت زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے زور سے دروازہ کھٹکھٹانا شروع کر دیا تو ایک خادم نے دروازہ کھولا۔ میری حالت دیکھ کے وہ سمجھ گیا کہ ان کے ساتھ کچھ ہوا ہے۔ وہاں کے خادمین جانتے تھے کہ رات کے وقت ہمیں عملیات کے لیے باہر جانا پڑتا ہے۔ میں اندر چلا گیا۔ اسی ٹائم شاہ صاحب نے دروازہ کھولا اپنے حجرے کا۔ وہ جاگ رہے تھے، شاید میرا ہی انتظار کر رہے تھے۔ میں ان کے پاس بیٹھا۔ انہوں نے مجھے پانی دیا، میں نے پانی پیا۔ انہیں راستے کا سارا حال بیان کیا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ پہلے ہی بتا دیا تھا کہ عمل کی تیسری رات جب ہوگی تو یہ جنات تنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ تینوں ڈائنیں اور تینوں پچھل پیریاں اور جنیاں تھیں جو اس باغ میں مقیم ان چمیلی کے پھولوں پر رہتی ہیں۔ اگر تم کسی کے ساتھ بھی ہم کلام ہو جاتے تو وہ تمہیں نقصان دینے کی کوشش کرتی، شاید تمہارے پیچھے تک بھی آتی، میرے حجرے تک بھی آنے کی کوشش کرتی۔ بھلے اللہ کے کرم سے بطفعل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ تمہیں کوئی نقصان نہ دے سکتی، لیکن اپنے اصل چہرے ظاہر کر دیتی جنہیں دیکھ کر تم بہت زیادہ ڈر جاتے۔ اس کے بعد شاہ صاحب نے مجھے کہا کہ اب تم آرام سے جا کر سو جاؤ، وہ یہاں پر نہیں آ سکتی۔ لیکن اس رات شاہ صاحب کے مکان کے باہر سے بہت بھیانک آوازیں گونج رہی تھیں۔ ان کے مکان کے پچھلی جانب جو قبرستان تھا
وہاں سے بھی ڈراؤنی آوازیں آ رہی تھیں۔ ایک مخصوص پرندے کی آواز میں وہ بول رہی تھیں، کبھی کسی عورت کی آواز میں بھی بولتی تھیں۔ رات بھر میں سو نہیں سکا، کہیں صبح جا کر آنکھ لگی۔ فجر کی نماز کے لیے جب جاگا تو شاہ صاحب نے کہا بڑی سخت مخلوقات تھیں، اسی لیے یہ عمل کروایا گیا تھا کہ جنات کو تم دیکھ سکتے ہو۔ میں نے پہلی بار جنات کو عورت کے روپ میں دیکھا تھا جب وہ ان گلیوں میں میرے سامنے آئی تھی۔ شکر ہے میں نے ان کا اصل چہرہ نہیں دیکھا۔ نانا جی کہتے ہیں اس چیز کا 1-2 دن خوف میرے ذہن پر طاری رہا تھا۔ پھر شاہ صاحب نے مجھے دم کیا اور سمجھایا کہ ایسی بہت سی چیزیں تمہارے سامنے آئیں گی۔ جب کبھی تم کسی بھی ایسی جگہ پر جاؤ گے جہاں پر جنات ہوں گے، مخلوقات ہوں گی، تو وہ تمہیں نظر آئیں گی اور اپنا آپ ظاہر کریں گی۔ یہ نانا جی کی ایک کہانی تھی ان کی اپنی زندگی کی، جب پچھل پیری چڑیل عورت کے روپ میں ان کے پیچھے آئی اور ان سے بات کرنے کی کوشش اس نے کی۔ نانا جی کے چہرے پر خوف کے تاثرات واضح طور پر تھے۔ بہت شکریہ ذوالفقار آپ کا۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی دانش شیئر کر رہے ہیں۔ دانش کہتے ہیں میں ایک اسٹیشنری شاپ پر کام کرتا ہوں۔ وہاں پر میرا کام یہ ہے کہ جتنے بھی اسکول کی بکس یا نوٹس ہوتے ہیں میں ان کو فوٹو اسٹیٹ کرتا ہوں۔ اس دوران کبھی کبھار ہمیں بہت دیر بھی ہو جاتی ہے۔ ایک دفعہ موسم بہت سخت خراب تھا، بہت زیادہ طوفانی بارش ہو رہی تھی، تو آج ابھی تک ہم سب اڑ کے اسٹیشنری شاپ پر ہی تھے۔ وہ شاپ جو تھی ایک ایسے روڈ پر تھی جہاں پر آس پاس بہت زیادہ گھر بھی تھے اور وہ ایک مین روڈ بھی تھا۔ جیسے ہی رات کے 11:30 پونے 12 بجے کا ٹائم ہوا تو کچھ بارش کم ہوئی، تو ہم لوگوں کے آنر نے کہا کہ چلو اب شاپ بند کرتے ہیں اور گھروں کو چلتے ہیں۔ میں سائیکل پر آتا جاتا تھا۔ میرا گھر پاس ہی 2 کالونیاں چھوڑ کر تیسری کالونی میں تھا۔ میں نے بھی اپنا سائیکل نکالا۔ آج پہلی بار زندگی میں اتنی دیر سے میں گھر جا رہا تھا۔ گھر سے مجھے فون آئے تو میں نے بتا دیا کہ موسم بہت خراب ہے، اس لیے بھی ہم لوگ شاپ پر ہی ہیں۔ جیسے ہی میں وہاں سے نکلا تو وہاں پر ایک گلی تھی۔ اس گلی میں جیسے کچھ مکان بھی تھے اور وہاں پر کسی دور میں ایک پرانا سرکاری دفتر بھی ہوتا تھا جو اب بند ہو چکا تھا۔ گلی بالکل اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی، بس اس کے کونے پر ایک اسٹریٹ لائٹ جل رہی تھی، وہ بھی بارش کی وجہ سے بار بار سپارک کر رہی تھی، کبھی جلتی تو کبھی بجھتی۔ بہت عجیب منظر تھا اور بہت بھیانک، بہت سناٹا تھا۔ بارش رکنے کے بعد کی سرد ہوائیں چل رہی تھیں۔ جو ہی میں اس گلی میں داخل ہوا، اس اسٹریٹ لائٹ کے پاس پہنچا، مجھے کسی عورت کے کچھ کہنے کی آواز آئی۔ مجھے لگا یہاں پر لوگوں کے گھر بھی ہیں، کسی گھر کی کھڑکی کھلی ہوگی تو وہاں سے کوئی آواز آئی ہوگی۔ تبھی ایک دم سے میرے سائیکل کے ساتھ ساتھ ایک عورت نے چلنا شروع کر دیا۔ وہ عورت کالے رنگ کے برقعے میں تھی۔ مجھے بڑا عجیب لگا، اتنی رات کو ایسے موسم میں بھلا کوئی عورت کیسے ہو سکتی ہے؟ اس نے ہاتھ میں ایک تھیلا سا پکڑا ہوا تھا، پتہ نہیں اس میں کیا تھا، اور جس طرح سے کچھ بولتی ہوئی بالکل میرے سائیکل کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ ایک دم سے اس پر جیسے میں نے دیکھا میں تھوڑا سا ڈر گیا۔ پورا چہرہ بھی ڈھکا ہوا تھا اور ایسے لگ رہا تھا جیسے ہاتھ بھی ڈھکے ہوئے ہیں۔ ایک عجیب بھیانک منظر تھا۔ تبھی میں نے سائیکل تھوڑا تیز کیا تو اس عورت نے مجھے آواز دی اور یہ کہا کہ میری مدد کرو، مجھے سائیکل پر بٹھا لو، میں نے 2 گلیاں چھوڑ کر تیسری گلی میں جانا ہے، میری مدد کرو۔ میں تھوڑا سا ڈر گیا اور میں نے یہ کہا کہ نہیں، مجھے دیر ہو رہی ہے، مجھے اپنے گھر جانا ہے، موسم بہت خراب ہے۔ تو اس نے کہا کہ ایسے مت کرو، میری مدد کرو، میں مجبور ہوں، میرا جانا ضروری ہے۔ مجھے لگا کہ شاید ہی کوئی عورت ہی ہوگی، مجبور ہوگی تو مجھے مدد کر دینی چاہیے۔ میں نے اسے اپنے سائیکل پر بٹھا لیا۔ جیسے وہ عورت میرے سائیکل پر بیٹھی، میرا سائیکل بہت وزنی ہو گیا، اتنا وزنی میرے سے چلایا بھی نہیں جا رہا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ آنٹی میرے سے سائیکل نہیں چل رہا، برائے مہربانی آپ اتر جائیں، میں نے اپنے گھر جانا ہے، مجھے بہت دیر ہو رہی ہے۔ ابھی میں یہ کہہ رہا تھا، میرا سر بہت بھاری ہو گیا، جس طرح سے میرا سر چکرانے لگ گیا۔ اس کے پاس سے بہت زیادہ عجیب و غریب مردار کی، جیسے کوئی مردہ گوشت ہوتا ہے، ایسی بدبو آ رہی تھی۔ میں بہت زیادہ گھبرا گیا اور وہ میری سائیکل سے اتر نہیں رہی تھی۔ عجیب و غریب طرح سے کوئی منتر ونتر پڑھنے لگی۔
اور ساتھ کہکا لگا کر ہنسنے لگی۔ میں نے ایک دم سے سائیکل کو تھوڑا اس طرح سے کیا کہ جیسے میں اس کو سائیکل سے گرا دوں گا۔ میں نے سائیکل کو ایک سائیڈ سے ٹیڑھا کیا تو جیسے وہ بندر کی طرح اچھل کر سائیکل سے اتر گئی۔ میں سمجھ گیا کہ یہ کوئی عام عورت نہیں، یا تو کوئی جادوگرنی ہے یا کوئی اور مخلوق ہے۔ میں نے سائیکل بڑا تیز چلانا شروع کر دیا۔ اتنا مجھے ڈر لگ رہا تھا۔ آگے جیسے وہ گلی ختم ہونی تھی، اس گلی کے درمیان میں ایک گٹر تھا۔ اس گٹر کا ڈھکن بھی نہیں تھا۔ میں نے اسی گٹر کے بالکل سینٹر سے، گٹر کے اندر سے اس بھیانک چہرے والی برقع پوش کو باہر نکلتے دیکھا۔ وہ آدھی گٹر میں تھی، آدھی گٹر سے باہر نکلی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ وہ بہت خوفناک تھی۔ اس کا چہرہ بھی نظر آ رہا تھا۔ بہت لمبے لمبے دانت تھے۔ جو ہی میں نے اسے دیکھا، میری چیخیں نکل گئی۔ میں نے اس کونے پر جانے کے بجائے دوسری گلی میں ٹرن لے لیا۔ میں نے بہت تیز سائیکل چلانا شروع کر دیا۔ اس گلی میں سے بھی ایسا لگ رہا تھا کہ میرے پیچھے کوئی بھاگ رہا ہے۔ اس کے قدم بہت زیادہ تیز تھے، بہت زیادہ ہوا کی طرح تیزی سے میرے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ میں بھی جتنا تیز سائیکل چلا سکتا تھا میں نے چلایا، یہاں تک کہ 5 منٹ کے اندر اندر میں اپنے گھر پہنچ گیا۔ گھر کا دروازہ زور زور سے کھٹکھٹانا شروع کر دیا، حالانکہ میرے پاس چابی بھی تھی۔ گھر والوں نے دروازہ کھولا تو جلدی سے سائیکل لے کر اندر داخل ہو گیا اور زور سے دروازے کو بند کر دیا۔ دروازہ بند ہونے کی آواز اتنی اونچی تھی کہ سب ڈر گئے کہ ہو کیا گیا۔ میں کانپ رہا تھا۔ سائیکل میں نے ادھر دہلیز میں ایک طرف پھینک دی۔ بھائی کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ مجھے ہوا کیا ہے۔ اس نے سائیکل اٹھا کر کھڑا کیا اور کہنے لگا کہ کیا بات ہے، تمہارے پیچھے کون لگا؟ وہ دروازہ کھول کر دیکھنے لگا تو میں نے اس کا بازو پکڑ لیا اور کہا کہ دروازہ مت کھولنا، باہر میں نے کسی غیر مرئی مخلوق کو دیکھا ہے، پتہ نہیں وہ کیا تھی، میرے پیچھے لگ گئی۔ اسی ٹائم گھر والے جا کے سب کو میں نے بتایا۔ میری حالت بہت خراب تھی۔ میں نے پانی پیا، امی نے کھانے کا پوچھا، مگر میں بری طرح خوف میں مبتلا تھا۔ اسی ٹائم اپنے کمرے میں چلا گیا۔ رات بھر میں سو نہیں سکا۔ رات بھر مجھے خوف آتا رہا۔ رات بھر خوفناک آوازیں میرے کانوں میں گونجتی رہیں۔ خوف کے مارے آنکھیں نہیں کھولتا تھا، کہیں آنکھیں کھولوں گا تو وہ سامنے نہ آ جائے۔ اگلی صبح مجھے بہت سا بخار تھا۔ 2 دن مجھے بہت سا بخار رہا۔ تیسرے دن جب دوائی سے بھی آرام نہیں آیا تو میرا بڑا بھائی مجھے ساتھ لے کر ایک مولوی صاحب کے پاس گیا۔ مولوی صاحب نے دم کیا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ جو میں نے اس گلی میں دیکھی تھی وہ ایک جنی تھی جو عورت کے روپ میں میرے پیچھے لگ گئی۔ پتہ نہیں اب اس کا مسکن جو تھا وہ پرانے دفتر تھے یا وہ گلی تھی، مجھے نہیں پتا۔ بہرحال اس گلی سے مجھے ایسا خوف آیا کہ دوبارہ کبھی بھی میں ان گلیوں میں نہیں گیا۔ میری زندگی ایک ایسی کہانی ہے جسے میں کبھی بھی فراموش نہیں کر سکتا، جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ دانش آپ کا۔ جیسے یہ تھی آج کی خوفناک کہانی ہے۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nushinmir57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں، اور اسٹوریز اردو پر بھی میں سٹوری آن ایئر کر رہی ہوں، اس کو بھی وزٹ کریں اینڈ سبسکرائب کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے، میری فیملی، میرے پورے پاکستان کو یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار لسننگ مائی اسٹوریز۔ اسٹے بلیسڈ۔ اللہ نگہبان۔